الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 70ویں پارے کے پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کا حساب بہت قریب ہے لیکن وہ غفلت میں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا حساب بہت قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ انسان کی اگر اگلی سانس نہ آئے تو سمجھو اس کا یوم حساب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہت قریب ہے ان کا حساب، لیکن یہ غفلت میں ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اپنا مقصد بھول جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کام کے لیے بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر یہ اپنا کام کرنے آتا دنیا میں تو یہ دنیا سے کبھی نہیں جاتا۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں اپنا کام کرنے نہیں آیا، کہ اسی کا کام کرنے آیا ہے۔ یہ دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اس کو اکیلا ہی جانا ہے، لیکن جو بیچ کی زندگی ہے یہ انسان اپنی بنانے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ لوگ، یہ دوست، اس کے چاہنے والے، جب تک ان کا مطلب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یہ جب تک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، انسان دنیا میں پھنس کر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ عقل مند شخص وہی ہے جو اپنا حیات زندگی پہچانے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس لیے بھیجا تھا۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، لیکن انسان کا مقصد بہت بڑا تھا۔ یہ آیا تھا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے، اس کی پہچان حاصل کرنے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا، لیکن انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کے دور میں بت پرستی بہت تھی، انہوں نے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، کوئی بارش دینے کا، کوئی روزی دینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت کچھ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ان بتوں کو چھوڑ دو۔ لیکن قوم نہیں مانی، قوم بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک دن یہ لوگ بتوں کے ماننے والے پکنک پر گئے، سیر سپاٹے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور جتنے بت تھے نا چھوٹے، سب کو توڑ دیا، سب کو زمین کے برابر کر دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا، جو سب سے بڑا بت تھا۔ قوم واپس آئی، آ کر دیکھا کہ ہمارے بتوں کا کیا حال ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میرے خدا کا منہ نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے خدا کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ خدا بھی بول رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ کہنے لگے یہ کس نے کیا ہوگا؟ کہنے لگے ہم تو سارے عقیدت مند ہیں، ایک ہے ابراہیم، اس نے ایسا کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے کیا ہے یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بڑا بت ہے اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے، اس کو غصہ آ گیا ہوگا، اس نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہوگا۔ کہنے لگے ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے یہ بت اپنی جگہ سے ہل سکتے نہیں ہے، نہ یہ پکڑ سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جو اتنا مجبور ہو، جو اتنا معذور ہو، جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور
تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ من دون اللہ، یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ الفاظ آتے ہیں من دون اللہ کے، اس سے مراد ہوتے ہیں بت۔ کون مراد ہوتے ہیں؟ من دون اللہ کے الفاظ جہاں بھی ہیں معنی ہوتا ہے اللہ کے سوا، اس سے مراد ہوتے ہیں بت۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں تم اور تم جن کی عبادت کرتے ہو من دون اللہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ جو ہمارے مخالف ہیں نا تھوڑے سے لوگ جن کو وہابی دیوبندی کہتے ہیں، یہی والی آیتیں پڑھتے ہیں قرآن میں جو موجود ہیں، یہی والی آیتیں جن میں من دون اللہ کے الفاظ آتے ہیں، اس سے وہ مراد لیتے ہیں نبی ولی کو۔ کیا مراد لیتے ہیں؟ نبی ولی کو، اور وہ ان کو کہتے ہیں یہ اللہ کے سوا ہے۔ حالانکہ یہ آیتیں کس کے لیے اتری ہیں؟ بتوں کے لیے اتری ہیں۔ اس کا شان نزول اٹھا کر دیکھیں، وہ اس سے مراد لیتے ہیں نبی ولی کو۔ اگر وہ من دون اللہ سے مراد نبی ولی کو لیتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ کیا نبی ولی کو کوئی جہنم کا ایندھن کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہے گا اپنے ایمان سے جائے گا۔ تو کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھے، یہ ان کا کاروبار یہی ہے، سنیوں کو پکڑ لیتے ہیں بھولے بھالے لڑکوں کو، ان کے سامنے قرآن دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، شان نزول نہیں بتاتے، مراد کون ہے؟ بت مراد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اور تم جن کی عبادت کرتے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں نبی اور ولی پر لگاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ آج کا کاروبار نہیں ہے، یہ نبی پاک کے زمانے سے ہوتا تھا اور یہ منافق یہ کیا کرتے تھے، آج یہ لوگ کرتے ہیں، یہی آیتیں دکھاتے ہیں، اس سے مراد ہوتے ہیں بت اور یہ مراد لیتے ہیں نبی ولی کو، الامان والحفیظ۔ اسی پارے میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالی رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالمین ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالمین ہے، اور میرے محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہ آیا مبارکہ نبی پاک کی حیات زندگی پر دلالت کر رہی ہے، کیونکہ جو راحم ہوتا ہے، رحم کرنے والا ہوتا ہے، وہ مر نہیں سکتا۔ جو رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے اور ہر شخص کی خبر رکھتا ہے، ورنہ رحم کیسے کرے گا؟ اگر رحم کرنے والا زندہ نہیں ہو تو رحم نہیں کر سکتا، اگر پہچانتا نہ ہو تو جب رحم نہیں کر سکتا، قریب نہ ہو تو رحم نہیں کر سکتا۔ تو یہ نبی پاک کی زندگی کے اوپر، ان کی حیات کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، اگر وہ مر کر مٹی میں مل گئے تو جو رحمت کرنے کی صفت ہے یہ کہاں جائے گی؟ جب ذات ختم ہو جائے گی تو صفت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ آج ہمارے چہرے سلامت ہیں، یہ نبی پاک کی برکت ہے۔ پچھلی امتوں کا حال دیکھیں، گناہ کرتے تھے ان کے ماتھوں پر لکھے جاتے تھے، نئی گھر کے دروازے کے باہر لکھا جاتا تھا کہ اس فلاں شخص نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ میرے نبی نے دعا کی، مولا جیسا پچھلی امتوں کے ساتھ ہوتا رہتا تھا میری امت کے ساتھ ایسا نہیں ہو۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائیں، لوگ ہماری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں، یہ رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آج جو ہم سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ اسی پارے میں اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے
ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اللہ فرماتا ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے وہ دلوں کا متقی ہے۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دلوں کا متقی ہے۔ آپ کو پتہ متقی کتنی مشکل سے انسان بنتا ہے، پوری زندگی لگ جاتی ہے اس کو متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دلوں کا متقی ہے۔ یا اللہ تیری نشانیاں کیا ہیں یہ بھی بتا دے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں نا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یہ اس پہاڑ پر دوڑی تھی، ان کے قدم اس پہاڑ پر آئے، اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ جو اس پہاڑ کا ادب کرے گا، جو اس پہاڑ کی تعظیم کرے گا، اللہ فرماتا ہے وہ دلوں کا متقی ہوگا۔ یا اللہ کوئی اور بھی نشانی ہے؟ فرمایا ہاں، والبدن من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ قربانی کے جانور جو حج میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ قربانی کے جانور اللہ کی نشانی ہے، جو قربانی کے جانوروں کا ادب کرے اللہ فرماتا ہے یہ دلوں کا متقی ہے۔ جو پہاڑ کا ادب کرے دلوں کا متقی ہو جائے، نہیں قربانی کے جانوروں کا ادب کرے دلوں کا متقی ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یا اللہ ایمان تو لے آئے ہیں، اب کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ دوسرا حکم، پہلا حکم کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، دوسرا حکم اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تین کام اللہ نے بتائے، ایک ایمان لاؤ اللہ پر رسول پر، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، پھر اللہ کی پاکی بیان کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہاڑ کا ادب کرے دلوں کا متقی ہو جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے ادب کرے وہ متقیوں کا امام بن جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت جو نبی کی تعظیم اور ادب پر اتنا زور دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ وہ اپنے پاس سے نہیں دیتے، قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھیں، جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ اگر ان کی تعظیم نہیں ہے، ان کا ادب نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ ان کی تعظیم و توقیر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قانون بنائے ہیں کہ نبی سے بات کس طرح کرنی ہے، نبی کو گھر سے بلانا کس طرح ہے۔ سورہ حجرات آئے گی تو اس کے بارے میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کا ادب کے اصول بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، پروٹوکول بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ کا پروٹوکول اس کے وزیر بناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول خود رب بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔